امام زمانہ کی زیارت جوانوں کیسے پڑھی جاتی ہے؟ ہمارے اوپر واجب ہے کانٹیکٹ پیدا کریں کس سے؟ امام زمانہ سے۔ کانٹیکٹ کیسے کریں گے؟ مثلا پہلا طریقہ ہے امام کو سلام کرنے کا۔ سلام کرنے کے میں نے کتنے طریقے بتائے آپ کو؟ یا تو سینے پہ ہاتھ رکھیے اور زیارت پڑھیے، یا سر پر ہاتھ رکھیے اور امام زمانہ کی زیارت پڑھیے۔ سر پر ہاتھ رکھنے کا مطلب ہے مولا تم میرے آقا ہو، میں تمہارا غلام ہوں، اگر کبھی اس کی بھی ضرورت پڑی تو میں تمہاری راہ میں اپنا سر بھی کٹا دوں گا۔ دیکھیں یہ ہے فلسفہ کہ سر پہ ہاتھ رکھتے ہو، سینے پہ ہاتھ رکھتے ہو، اور اس کے بعد کیا کہتے ہو جھک کے؟ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان۔ بلکہ ایک چیز میں کل بھول گیا تھا، وہ یاد آ گئی ہے مجھے۔ سر پہ ہاتھ رکھنے کے فائدے، یعنی جو آدمی امام کا نام لے اور سر پہ ہاتھ رکھے تو روایتوں میں موجود ہے کہ اس آدمی کی عقل مکمل ہو جاتی ہے، اس آدمی کی عقل مکمل ہو جاتی ہے۔ اب مجھے تو چونکہ اس مجمع میں پڑھتے ہوئے 12-13 سال ہو گئے تو آپ کے مزاج کو تو ایک سال میں پہچان لیتے ہیں ہم۔ میں جملہ بدلتا ہوں تاکہ آپ متوجہ ہو جائیں۔ اگر آپ امام زمانہ کا نام لیتے ہوئے اپنا ہاتھ اپنے سر پہ رکھ لیں تو اس سر میں کبھی ہذیان نہیں آتا۔ اما جس کے بیٹے کے نام سے ہذیان دور ہو جاتا ہو، اس کے نانا کو تھوڑے سے بخار میں تو ہذیان نہیں آتا۔ کائیں سے؟ امام زمانہ کے نام سے۔ بات کتنے فقروں کی تشریح کر دی تھی جوانوں؟ میں نے کہا مجلس اس سال اشرے میں تم پڑھ رہے ہو، کتنے فقرے پڑھ دیے تھے؟ السلام علیکہ یا صاحب دوسرا فقرہ السلام علیکہ یا خلیفۃ الرحمہ، یہ 2 ہو گئے۔ آئیے تیسرے پہ، السلام علیکہ یا شریک زور سے بولیے بھائی، السلام علیکہ یا شریک کیا فضائل ہیں خدا کی قسم! اس زیارت کی ابھی تک کسی عالم نے تشریح بھی نہیں کی ہے۔ آپ یوٹیوب پہ چاہے جتنا نکال کے دیکھ لیجئے، آپ کو ملنے والی نہیں ہے۔ یہ مجلس رٹی ہوئی نہیں ہے، یہ ایک ایک تشریح ہے امام کی طرف سے۔ کیا؟ السلام علیکہ یا شریک ترجمہ کریے، اے قرآن کے شریک، تجھ پہ ہمارا سلام ہو۔ قرآن کے شریک کا مطلب کیا ہے؟ ایک بلڈنگ ہم نے اور الطاف بھائی نے خریدی اور برابر ہم نے پیسہ دیا تو میں ان کا شریک ہوں، اسے کہتے ہیں شریک۔ شریک یعنی برابر۔ اب اس سے بڑے فضائل کیا پڑھوں میں؟ السلام علیکہ یا شریک القرآن، اے عظمتوں میں قرآن کے برابر ہے۔ بھائی ماشاءاللہ جو رہ کے آئے ہیں عرب ملک میں انہیں تو لطف آئے گا۔ جب نماز کے بعد زیارت پڑھو گے نا تو انشاءاللہ میں بھی قیامت تک یاد آؤں گا تمہیں، تمہیں پتہ تو چلے تم کیا کہہ رہے ہو۔ السلام علیکہ یا شریک اے قرآن کے برابر تجھ پہ ہمارا سلام ہو۔ اب جملہ کہنا میرا کام ہے، سمجھنا آپ کا کام ہے۔ یہ ایک امام کے لیے نہیں ہے، ہمارا ہر امام قرآن کے برابر ہے۔ علی بھی قرآن کے برابر، حسن بھی قرآن کے برابر، حسین بھی قرآن کے برابر، سجاد بھی قرآن کے برابر، باقر بھی قرآن کے برابر، صادق بھی قرآن کے برابر، کاظم بھی قرآن کے برابر، رضا بھی قرآن کے
तकी भी कुरान के बराबर, नकी भी कुरान के बराबर, अस्करी भी कुरान के बराबर, इमाम जमाना भी कुरान के बराबर है। अरे भाई, इनका मुकाबला उनसे न करो जो झाड़ियों में पैदा हुए हो। कहां अंधेरों की पैदावार, कहां झाड़ियों में पैदा होने वाले, कहां अंधेरे और सन्नाटों में खलीफा बनने वाले। वो मुकाबला करना है इनका तो दुनिया में कोई इनके मुकाबले में नहीं आ सकता। इनकी बराबरी सिर्फ अल्लाह का कलाम कर सकता है। ये कुरान है, हमारे 12 के 12, 14 के 14 कुरान है। असले कुरान यही है। तवज्जो चाहता हूं मैं, ये कुरान है, अली कुरान है, हसन कुरान है, हुसैन कुरान है, बराबर है बिल्कुल कुरान के। शहर सलाम इमाम जमाना बिल्कुल बराबर हैं। अब जरा यूट्यूब पे चेक करना कौन कौन सा मुल्ला मुखालिफत कर रहा है इमाम जमाना की। खुदा की कसम चेक करिए और चेक करके कमेंट्स लिखिए, कमेंट भी लिखा करें भाई, और सवाल किया करें कभी कभी। कहा हमें एक सवाल का जवाब दे दो आप, अगर कोई कुरान की तौहीन करे वो मुसलमान है? अगर कोई कुरान की तौहीन करे वो मुसलमान नहीं है। अगर कोई कुरान से ऊपर जाके बैठे तो वो मुसलमान नहीं है। क्यों? इसलिए कि इमाम जमाना, हमारा हर इमाम कुरान के बराबर है। जिस तरह कुरान की तौहीन हराम है, इसी तरह इमाम जमाना की तौहीन हराम है, इहानत हराम है। खुदा की कसम, इमाम जमाना के बारे में एक भी कलमा बोलना हराम है। दायरा इस्लाम से खारिज है वो आदमी, इसलिए कि ये कुरान है। अच्छा, कुरान के बराबर काहे में है? अब ये तो जियारत में नहीं है। यानी अस्सलामु अलैका, बढ़िए भाई, अस्सलामु अलैका या शरीकल, ए कुरान के शरीक, यानी ए कुरान के बराबर। काहे में? फजीलत में बराबर, तहारत में बराबर, हिदायत में बराबर, इल्म में बराबर, नूर में बराबर, शफाअत में बराबर, तहारत में बराबर। कुरान नूर, ये भी नूर, कुरान पाक, ये भी पाक, कुरान हादी, ये भी हादी, कुरान ताहिर, ये भी ताहिर, कुरान शफात करने वाला, ये भी शफात करने वाला, कुरान हिदायत करने वाला, ये भी हिदायत करने वाला, कुरान सादिक, ये भी सादिक। कुरान में भी बातिल नहीं, इनकी जिंदगी में भी बातिल नहीं। अरे तवज्जो चाहता हूं, कुरान में भी बातिल नहीं, न कुरान में बातिल आगे से आ सकता न पीछे से आ सकता। इनकी जिंदगी में बातिल न आगे से आ सकता न पीछे से आ सकता। कुरान में भी कोई गलती नहीं, इनके किरदार में भी कोई गलती नहीं। जिस तरह कुरान पाकीज़ा, इसी तरह ये भी पाकीज़ा। अब जुमला सुन लीजिए, जिस तरह कुरान शफात करेगा इसी तरीके से इमाम शफात करेगा। इसलिए कि बराबर है किसके? अरे तो बराबर है किसके? कुरान के। जिस तरह कुरान की तौहीन करने वाला हलाली नहीं हो सकता, जिस तरह कुरान की तौहीन करने वाला हलाली नहीं, इसी तरह अहले बैत की तौहीन करने वाला भी हलाली नहीं है। मगर फर्क बस एक ही है, कुरान में और इनमें, इमाम में, अली में और कुरान में, इमाम जमाना में और कुरान में। अगर आप कुरान 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 करते रहें तो इबादत नहीं है। लेकिन अगर आप अली अली अली, तो कुरान इमाम जमाना के बिल्कुल बराबर है। 14 के 14 बराबर हैं किसके? तो
تو بھائی ان کی برابری قرآن کرے گا، مسلمان نہیں کرے گا۔ دنیا کا کوئی آدمی ان کی برابری نہیں کر سکتا، اس لیے کہ ان کی برابری کے لیے قرآن چاہیے بس۔ اچھا قرآن بھی اللہ کی طرف سے، قرآن کلام اللہ، یہ ولی اللہ، یہ بھی قرآن کی طرف، جس طرح قرآن اللہ کی طرف سے آیا یہ بھی اللہ ہی کی طرف سے آئے۔ قرآن کو دیکھتے چلے جائیے، ان کو سمجھتے چلے جائیے۔ اسی لیے کہتا ہوں علی والو قرآن پڑھو، تم 30 سال کے ہو تب بھی پڑھو، 40 سال کے ہو تب بھی پڑھو، 50 سال کے ہو تب بھی پڑھو، 100 سال کا بڈھا بھی ہو گیا ہے تو جتنے دن زندگی گزار رہا ہے قرآن پڑھے، جاہل مرنے سے بہتر ہے کچھ پڑھ کے مر جائے، ہے بھائی۔ اس لیے کہ ہمارے یہاں جہاں 30 سال کراس کیے کہلا میری پڑھنے کی عمر ختم ہو گئی۔ یہ جتنے جوان بیٹھے ہیں اب میں ہاتھ اٹھوا کے اپنی بے عزتی نہیں کرانا چاہتا، لیکن میں آپ سے وعدہ لینا چاہتا ہوں جس جوان نے قرآن نہیں پڑھا وہ وعدہ کرے امام زمانہ سے کہ میں قرآن پڑھوں گا، وہ تبھی تو عشرہ کامیاب ہے، تبھی مجلسیں کامیاب ہیں، ورنہ مجلسیں تو آپ پتہ نہیں کب سے کر رہے ہیں اور ہوتی رہیں گی۔ تو کچھ نہ کچھ اپنی زندگی میں چینج تو لے کے آئیے اور ایگریمنٹ مجھ سے نہ کریے، ایگریمنٹ کریے امام زمانہ سے۔ مولا امام زمانہ، میں 30 سال کا جوان ابھی تک قرآن نہیں پڑھا، لیکن میں وعدہ کرتا ہوں آج مجھے مجلس میں پتا چلا کہ تم بالکل قرآن کے برابر ہو، اب تم تو میرے سامنے نہیں ہو، قرآن میرے سامنے ہے، میں آپ کو سمجھنے کے لیے قرآن پڑھوں گا۔ صلوات بھیج دیں۔